کبھی سوچا ہے کہ ہم روزانہ اپنی اسکرینز پر کتنا وقت بتاتے ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا اب ہماری زندگیوں میں اتنا گھل مل گیا ہے کہ اس کے بغیر دنیا کا تصور کرنا بھی مشکل لگتا ہے۔ لیکن یہیں پر ایک مسئلہ ہے۔ یہ ایک دو دھاری تلوار کی طرح ہے۔ تو چلیں آج اسی کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیسے جوڑتا ہے اور کیسے تقسیم کرتا ہے۔ مطلب پوری دنیا ہماری جیب میں ہے نا؟ صرف ایک کلک کی بات ہے اور ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے دوستوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں، تازہ ترین خبریں دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا اپنی زندگی کے چھوٹے بڑے لمحات سب کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ فیس بک، ایکس، انسٹاگرام، ان سب پلیٹ فارمز نے فاصلوں کو تو جیسے ختم ہی کر دیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس نے ہمیں واقعی ایک دوسرے کے قریب کیا ہے؟ یہ جو فوری رابطہ ہے نا، یہ جتنا اچھا لگتا ہے اتنا ہی سوچنے پر مجبور بھی کرتا ہے کہ آخر اس سب کی قیمت کیا ہے۔ اس ساری سہولت کے پیچھے ہم کیا چیز داؤں پر لگا رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی توجہ، اپنی پرائیویسی یا شاید اپنا ذہنی سکون سب کچھ قربان کر رہے ہیں؟ تو چلیں سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ ایک کمیونیکیشن ٹول کے طور پر سوشل میڈیا کتنا طاقتور ہے۔ اس کی طاقت اور پہنچ کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کے ایک پہلو کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، سوشل میڈیا نے ہماری دنیا کو ایک گلوبل ولیج یعنی ایک عالمی گاؤں بنا دیا ہے۔ مطلب اب جغرافیائی سرحدوں کی کوئی خاص اہمیت نہیں رہی۔ کوئی بھی خیال ہو یا کوئی خبر سیکنڈوں میں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی، بہت طاقتور تبدیلی ہے جس کے اثرات بھی بہت گہرے ہیں۔ اچھا، تو اب جب ہم اس کی طاقت کو سمجھ گئے ہیں تو چلیں اس دو دھاری تلوار کے پہلے یعنی روشن پہلو پر بات کرتے ہیں۔ وہ فائدے جو سوشل میڈیا کو اتنا اٹریکٹیو بناتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے علم تک رسائی۔ ذرا سوچیں، آج کوئی بھی کہیں بھی بیٹھ کر دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں سے آن لائن کورسز کر سکتا ہے۔ ایک کلک پر جدید ترین سائنسی تحقیق پڑھ سکتا ہے۔ یعنی اب سیکھنا صرف کلاس روم کی چار دیواری تک محدود نہیں رہا۔ اور بات صرف ذاتی ترقی کی نہیں ہے، معاشرے اور کاروبار پر بھی اس کے زبردست اثرات ہیں۔ ایک چھوٹا سا کاروبار جو پہلے شاید صرف اپنے محلے تک محدود تھا، اب پوری دنیا میں اپنے کسٹمرز تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی اہم سماجی مسئلہ جسے نظر انداز کیا جا رہا ہو، صرف ایک ہیش ٹیگ کی وجہ سے ایک عالمی تحریک کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ یہ ہے تبدیلی لانے کی طاقت۔ لیکن اگر یہ سب اتنا ہی اچھا اور مثبت ہے تو پھر اس کو لے کر اتنی فکر مندی کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہر فائدے کے ساتھ ایک نقصان بھی جڑا ہوتا ہے، اور یہیں آ کر وہ دو دھاری تلوار والی بات بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ تو چلیں اب ذرا سکے کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس چمکدار تصویر کے پیچھے چھپے کچھ تاریک پہلوؤں پر بھی بات کریں، وہ نقصانات جو اس طاقتور ٹیکنالوجی کے ساتھ آتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں انفرادی سطح پر۔ ہم سب نے محسوس کیا ہوگا ہے نا کہ کیسے گھنٹوں لامحدود اسکرولنگ میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ صرف وقت کا ضیاع نہیں، اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ ہمارے ذہنی سکون کو بری طرح متاثر کر رہا ہے۔ دوسروں سے مسلسل اپنا موازنہ کرنا، تنہائی کا احساس اور ہر وقت ایک پرفیکٹ زندگی دکھانے کا دباؤ خاص طور پر نوجوان نسل پر بہت منفی اثر ڈال رہا ہے۔ اور پھر یہی انفرادی مسائل پورے معاشرے میں پھیل جاتے ہیں۔ فیک نیوز یعنی جھوٹی خبریں ہمارے اعتماد کو ختم کر رہی ہیں، نفرت انگیز باتیں ہمیں آپس میں تقسیم کر رہی ہیں، اور ہماری پرائیویسی تو جیسے مسلسل خطرے میں ہے۔ یہ ایک طرح کا سست زہر ہے جو آہستہ آہستہ ہمارے سماجی ڈھانچے کو کمزور کر رہا ہے۔ تو اب ان دونوں پہلوؤں کو دیکھنے کے بعد اصل چیلنج ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ ہم اس طاقتور ٹول کو استعمال کیسے کریں، کیسے اس کے فائدے حاصل کریں اور اس کے نقصانات سے خود کو بچا کر رکھیں۔ دیکھیں، آخر میں بات وہیں آ جاتی ہے کہ استعمال کیسے کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسا ہی ٹول ہے جو ہمیں جوڑ بھی سکتا ہے، ہمیں بااختیار بھی بنا سکتا ہے، اور یہی ٹول ہمیں تقسیم بھی کر سکتا ہے اور ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ انتخاب ہمیں خود کرنا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ اصل طاقت پلیٹ فارم یا اس کے الگورتھم میں نہیں بلکہ استعمال کرنے والے کے ہاتھ میں ہے۔ اعتدال اور سوچ سمجھ کر کیے گئے انتخاب سے ہی ہم اس ٹیکنالوجی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، نہ کہ اس کے غلام بن کر رہ جائیں۔ تو آخر میں ایک سوال سب کے لیے ہے، ہم اپنی ڈیجیٹل زندگی میں توازن کیسے قائم کریں؟ اور یہ کوئی خیالی سوال نہیں ہے، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو ہر روز خود کو دینا ہے۔